چیزیں پرومیننٹ ہو کے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو آج کل وہ سنگر وہ سائن بھی تکون کا بناتے ہیں, وہ بھی ایک شیطانی ٹرائی اینگل کا, وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں. وہ اپنی پہچان انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اوپنلی. اچھا, اس میں جو کون سی سنگر ہے بونسے, کیا نام اس کے آتا ہے, بیونسی, وہ تو اوپنلی خود کو کہتی ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے. واقعی ہاں, اور وہ تو اس میں بہت ایکٹیو رول پلے کرتی ہے. اور اس طرح کئی ایسے سنگر سیلیبریٹیز جو پہلے اتنے فیمس نہیں ہوتے تھے, پھر کیا ہوا, کچھ عرصے کے لیے وہ غائب ہونا شروع ہو گئے, منظر عام سے ہٹ گئے, اور جیسے گمنامی میں چلے گئے. اور گمنامی کے بعد جب وہ آئے ہیں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے پرسنالٹی ڈفرینٹ چینج ہے, اور وہ مطلب شہرت کی بلندیوں کو چھوئے ہیں. پیسہ تو ان کے گھر کی دیوی, مطلب گھر کی غلام خادمہ نہیں ہوتی, وہ بن گیا, اور ان کو وہ فیم ملا. لیکن جب ان تمام ایسے لوگوں پر ریسرچ کیا گیا, اس میں آپ کو بتاؤں ایسے مین سیاسی لوگ بھی شامل ہیں, مین ایسے عہدیدار بھی, اداروں کے ہیڈز بھی شامل ہیں جو اس سرکل کا حصہ بنتے ہیں, اور وہ دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں, ترقی کرتے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ تو پہلے بھی سنگر تھا یار, یہ اب گیپ کے بعد آیا ہے تو اس نے تو شہرت کی حدیں ہی مکا دی ہیں. وہ پھر آپ کو اب جیسے مائیکل جیکسن کے حوالے سے یہ بات بہت مشہور تھی, اور جیسے ہی اس نے ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کیا ہے نا کہ ایسی ہوتی ہے, میں ایسی آرگنائزیشن کو جانتا ہوں یا لنکڈ ہوں, یا ڈیول کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کی نا, ہی ڈائٹ. جو اس چیز کو سیکرٹ جب ریویل کرنے پہ آ جاتے ہیں نا, اس کے میں تمہیں ایک ایسا خوفناک واقعہ بتاتی ہوں جو اس سے ملحقہ ہے, اور کچھ سائنس جو دنیا میں بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ جب یہ ایول جو آرگنائزیشن ہے آپ سے رابطہ کرتی ہیں تو اس کے پہلے کچھ سمٹمز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آؤٹ آف نو ویئر کیسے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, کیسے آپ سے لنک بنا لیتے ہیں, کیسے آپ کو آفر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں؟ اس کی میں ایک مثال دیتی ہوں. پہلے جنگ عظیم میں ایک کمانڈر تھا جس نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا, اس کی پرفارمنس بہت ہی زبردست تھی. تو اس کو نا اس کے جرنیل نے بلایا, اس نے کہا کہ میں تمہاری پرفارمنس سے بہت خوش ہوں, تو میں تمہیں ایک پارٹی میں ایک جگہ انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں, لے کے جانا چاہتا ہوں. اس کے لیے یہ آنر تھا کہ اس کا جنرل اس کو بلا رہا ہے اور اس کی جو کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہا. تو اس نے حامی بھر لی. اچھا, اب اس نے یہ پوری سٹوری لکھی ہے اور اس پہ ڈاکومنٹری بھی بنی ہے. اچھا, وہ اس نے حامی بھر لی. ون فائن ایوننگ وہ اس کے جنرل نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بی ریڈی, آج ہم جا رہے ہیں اس جگہ. بڑا وہ اہتمام کر کے تیار شیار ہو کے اپنے جنرل کے ساتھ ایک بڑی ہی پہلے اسٹارٹ میں تھوڑا شہر سے باہر نکلے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا جو بڑا اسپیشل کلب ہے, بڑی آئسولیٹڈ جگہ پہ بنا ہوا ہے اور بڑے اسپیشل لوگ آتے ہیں. اب وہ گئے تو واقعی شہر سے دور ایک ویرانے میں ایک نئی دنیا آباد تھی. مطلب اس کلب میں دنیا کی ہر فیسلٹی موجود تھی. اور کہتا ہے کہ جب میں نے وہاں لوگ دیکھے ہیں اس ٹائم کے ٹاپ فلم سٹارز جو تھے, پولیٹیشینس تھے, تو میں نے کہا یار یہ تو کون سی دنیا ہے, یہ کون سا بندہ نہیں ہے جو ادھر یہاں موجود نہیں ہے. اور ایک سٹیج بنا ہوا تھا, سب لوگ بڑے ایسے بیٹھے ہوئے تھے عقیدت سے. اس سٹیج پہ ایک خاتون بیٹھی تھی جو گاؤن پہنے ہوئے, وہ خاتون بیٹھی تھی, اور سب ایسے تھے جیسے وہ خاتون ان سب کی مالک ہے اور یہ اس کے غلام ہے. جیسے اس کے آگے اتنے تھے بڑی شخصیات. کہتے ہیں مجھے بہت ہی نا عجیب سا کچھ لگا, عجیب فیلنگ ہوئی. پھر میرے لیے یہ بہت بڑا ایک وہ بھی تھا کہ یار کیا کیسے کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی امپورٹنٹ جگہ ہے, تو یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے نا جو شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. کہتے ہیں میں اس میں کہا کہ میں اس کا حصہ ہوں, بڑی بات ہے, مجھے میرا جنرل لے کے آ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ خاتون ان سب سے مخاطب ہوئی, سب نے جھک کر اس خاتون کو سلام کیا, اور
وہ بتاتی رہیں کہ میں تم کس کو کیا چاہیے، کسی کو فیم چاہیے، کس کو دولت چاہیے. وہ ایسی تھی کہ جیسے نعوذ باللہ وہ خدا لگی اور وہ ہر ایک کو بانٹ رہی ہے اور سب اپنی درخواستیں اور وشز اپنی پوچھ رہی ہے سب ہاں کی. اور اس وشز کو کمپلیٹ بھی اوکے کر رہی ہے، ڈن ہے یہ تمہیں مل جائے گا، اوکے کر کے جیسے بانٹ رہی ہوتی ہے نا. تو ویری اس کو بھی اسٹرینج. کہا کہ پہلے ضروری ہے کہ تم جو ہے ہماری اس تنظیم کا حصہ بنو گے، یہاں پہ ریگولر آؤ گے، ہم تمہیں جو کہیں گے تم اس طرح کا لائف سٹائل اڈاپٹ کرو گے، پھر تو تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. اچھا وہ جناب کہتا پھر ہر شام کو جانا ہماری روٹین بن گیا. اب کہتا وہاں پہ وہ کام ہوتے تھے جتنے گناہ کے، برائی کے، بدترین کام آپ سوچ سکتے ہیں نا وہ وہاں کروائے جاتے تھے اور آرڈر ہوتا تھا. اور اس میں ایک اس میں نقطہ ایڈ کروں گی جو مجھے آج اس مسئلے کو سورٹ آؤٹ کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہو یکدم معاشرے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کتنے بڑھ گئے ہیں. اس نے کہا کہ جو سب سے پسندیدہ وہاں مشغلہ تھا وہ چھوٹے بچوں کو لا کے ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کا تھا. مطلب کہتا ہے کہ میری روح کانپتی تھی، میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں یہ کیا کر رہا ہوں اور مجھے یہ کرنا چاہیے. قوم کی حفاظت پر آپ کی ڈیوٹی ہے ہاں اور آپ سے کیا کام کروایا جا رہا ہے اور وہ ایک اندر اس کے نا ایک جنگ تھی جو اس کو بہت ڈسٹرب کر رہی تھی. خاص طور پہ یہ چھوٹے بچوں والے جو وہاں پہ ایونٹ ہوتا تھا. کہتا میں بس نہ چاہتا بھی کرتا، حکم کرتے تھے وہ یہ ٹاسک کرو، یہ ٹاسک فل کرو، یہ کام کر کے دکھاؤ، آج تم نے یہ کام کرنا ہے. اور کہتے تھے کہ نا ایک بائبل وہاں پڑھائی جاتی تھی جسے شیطانی بائبل کہتے ہیں، وہ شیطان کی لکھی ہوئی بائبل ہے. ایک جیسے جو اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ بائبل ہے، ایک نام انہوں نے بائبل ہی رکھا ہوا ہے لیکن وہ شیطان نے لکھی ہے اور شیطان نے اس میں احکامات دیے ہوئے ہیں یہ برائی کے، گندگی کے، خدا کے ہر حکم سے بغاوت کے. تو انہوں نے جناب اس نے کہا کہ پھر ایک دن وہ وقت آ گیا کہ مجھے کہا کہ آج تمہیں اس شاہکار سے ملانا ہے جو ان سب کا ہیڈ ہے، اس ہستی سے ملانا ہے. تو کہہ رہا ہے میں ڈرا ہوا بھی تھا، بہت سہما ہوا بھی تھا، لیکن مجھے اشتیاق بھی تھا کہ یہ کون ہے اتنا پاورفل ہے جس کو جس کو چاہے وہ دولت دے دیتا ہے، جس کو چاہے وہ شہرت دے دیتا ہے، مطلب جس کو چاہے وہ نواز دیتا ہے. یہ بندہ کون ہے؟ کہتے ہیں تو پھر مجھے نا ایک الگ کمرے میں وہ عورت لے کے گئی. تو اس نے کہا آج تمہارا میٹنگ ٹائم ہے. کہتا ہاں اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بھول گئی. اس نے کہا کہ میرے ساتھ نا ایک اور خاتون تھی کھڑی ہوئی، تو انہوں نے کہا آج سب کی وشز ڈے ہے کہ وشز اپنی کمپلیٹ کرانی ہے. اس خاتون نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا جو میرا بڑا اچھا دوست تھا، پر میں نے اس کو ناراض کر دیا تھا کسی بات پہ اور ہی ڈائٹ، تو وہ مر گیا، مجھے موقع ہی نہیں ملا معافی مانگنے کا. میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، مرے ہوئے انسان ملنا چاہتی ہوں. جی. اس نے کہا اس نے کہا نا کوئی بھی خواہش آپ کریں وہ پوری ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ یہ پاسبل ہے؟ تو اس نے کہا ہاں پاسبل ہے. اس عورت نے کہا ایک منٹ. اس نے ایسے چٹکی بجائے اشارہ کیا جو سامنے پردہ لگ رہا تھا، پردے میں سے 2 منٹ میں وہ آدمی باہر آ گیا، اس کا دوست جو تھا. اس نے جب بات چیت کی تو اس کو لگا وہ اس کا دوست ہی ہے، وہی دوست ہے. اس نے اپنی معافی تلافی کی، اس نے اس کو معاف کیا، تو پھر وہ واپس چلا گیا. اب یہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنے ماں باپ، میرے دونوں مر گئے تھے اور مجھے خدا حافظ کہنے کا موقع نہیں ملا، تو میں اپنے ماں باپ کو مل لوں، میں کہہ کے دیکھتا ہوں. اس نے اسے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ سے ملوایا جائے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 2 منٹ کی بات ہے، تم یہاں کھڑے ہو. وہ کہتا ہے 2 منٹ بعد اس نے پھر چٹکی بجائی تو پردہ ہٹا تو میرے دونوں پیرنٹس. تو کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی کہ جو دونوں میرے پیرنٹس جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ میرے سامنے کھڑے تھے، اور میں نے جب ان سے بات چیت کی تو وہ وہی تھے، اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. میں ان سے ملا، میں نے ان کو بتایا کہ میں ان کو بڑا مس کرتا ہوں. انہوں نے بھی کہا ہاں ہمیں تمہیں خدا حافظ کہنے کا، تم جنگ پہ گئے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا. تو ملاقات کے بعد وہ واپس چلے گئے.
کہتے ہیں اس کے بعد تو میرا یقین اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جناب اس نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ چلتا ہوں, اس کا مطلب ہے یہ مجھے فیم بھی دیں گے, دولت بھی دیں گے, سب دیں گے, سب. جب اتنا کچھ پاسبل کر کے دکھا رہے ہیں ہاں تو پھر یہ بھی ہو جائے گا. پھر جناب ایک دن وہ خاتون کہتی ہیں کہ اب تمہارا وہ وقت آ گیا, تم سارے یہ ٹیسٹ سارا کچھ تم کر چکے ہو, تو اب تمہیں ہم اپنے باس سے, اصل باس سے ملوائیں گے جس کے حکم پہ سب سسٹم چلتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے خاتون لے گئی ایک کمرے میں, مجھے دروازے پہ ہی چھوڑ کے چلی گئی. کہتی جب میں دروازے میں انٹر ہوا, میرے سامنے ایک بہت ہی ویل ڈریس اور ہینڈسم آدمی کھڑا تھا. تو میں سرپرائز ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جو ینگ بھی لگ رہا ہے, ہینڈسم بھی ہے, یہ سارا نیٹ ورک اس کے پاس کہاں سے آیا. تو اس نے جب اس کو اپنا تعارف کروایا تو وہ شیطان ہمسیلف تھا, خود ابلیس تھا وہ. اور اس نے کہا میں اس چیز کو سب کو رن کرتا ہوں اور تم میرے معیار پہ بڑا پورا اترے ہو, بس اب تمہیں میری فورس کا حصہ بننا ہے, کیونکہ یہ میری جو فورس ہے اس کی بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ وہ فورس تیار کر رہا ہے. اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اللہ کا بڑا بیٹا ہے, اور اللہ نے ناراض ہو کے اس کو نکال دیا. تو اب وہ جنگ کرے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان کو نکالا, نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے خلاف جنگ کرے گا. اس کو ایک فورس چاہیے.